میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے۔ اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں یوں ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران پارہ نمبر 3، سورہ نمبر 3، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں پہ اعلان فرما دیجئے، اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ تم سے محبت کرے تو پہلی شرط یہ کہ تم کو چاہیے کہ میری اتباع کرے۔ اگر اللہ سے تم محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی سے تمہارا رشتہ جڑنا ضروری ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ تو بہت بڑا بخشنے والا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پورے انسانیت کو، خصوصاً مسلمانوں کو دعوت دیا، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلی بات ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، میرے رسول کی فرما برداری کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، قرآن کریم سورہ علم نشرح آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین کا پیغام ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا ہے۔ ابو نعیم کے اندر لکھا ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اے اللہ، تو نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، اور حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہونے کی تو نے صلاحیت دیا، سلیمان علیہ السلام کو تو نے ہوا اور جنات کو تابع بنایا۔ اے اللہ، تو نے مجھے کیا عطا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے میرے محبوب، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے جہاں جہاں میرا نام آئے گا، اے میرے محبوب، وہاں تمہارا بھی نام آئے گا۔ اب دیکھیے اذان میں سب سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی جا رہی ہے، اور فوراً کہا جا رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نام کے بعد رسول اللہ کا نام اذان میں ہے۔ اقامت میں دیکھیے اللہ کے نام کے بعد رسول اللہ کا نام ہے، اور نماز میں دیکھیے درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جا رہا ہے۔ جمعہ کے خطبات میں دیکھیے اللہ کے ذکر کے بعد نبی پر درود پڑھا جاتا ہے اور نبی کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ ہمارے نبی کی شان کے لیے یہ بات کافی ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ نے میرے نبی کو یا محمد کے نام سے نہیں پکارا، کبھی پکارا تو میرے نبی کو اللہ نے یوں پکارا، یا ایھا المزمل، کبھی پکارتا ہے تو اللہ یوں پکارتا ہے، یا ایھا المدثر، کبھی
میرا نبی کو اللہ یوں پکارتا ہے یاسین، کبھی میرے نبی کو اللہ یوں پکارتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ یہ تمام القاب سے اللہ تعالیٰ میرے نبی کو پکارتا ہے۔ کبھی اللہ پکارتا ہے تو میرے نبی کو پیار سے یوں پکارتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، اور ہمارے نبی کی تعظیم بھی ہمارے دلوں میں ہو، ہمارے نبی سے محبت بھی ہمارے دلوں میں ہو، اور ہمارے نبی کی اطاعت بھی ہماری زندگی میں ہو۔ اور مسلمان تو آج نبی سے بہت محبت کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے، نبی کی بڑی تعظیم کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے۔ اگر کوئی گستاخ رسول نبی کے شان میں کوئی جملہ کہتا ہے تو گنہگار سے گنہگار مسلمان اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے دل میں رسول اللہ کی تعظیم ہے، رسول اللہ کی محبت ہے۔ تعظیم بھی ہے ہمارے دلوں میں، رسول اللہ کی محبت بھی ہے، لیکن ایک چیز کی کمی ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ کے فرمان پر ہمارا عمل نہیں ہو رہا ہے۔ صحابہ کو دیکھیے، صحیح بخاری میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں صحابہ کو شراب پلا رہا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے، ابھی اللہ نے شراب حرام قرار نہیں دیا تھا۔ میں ابو طلحہ کے گھر میں صحابہ کو شراب پلا رہا ہوں، مدینے کے گلی میں کسی نے آواز لگائی اللہ کے نبی کا فرمان سنو۔ اللہ کے نبی پر آیت کریمہ نازل ہو چکی ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے شراب حرام ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو شراب ہاتھوں میں پکڑی تھی وہ منہ میں نہیں لیا، ہم نے وہ شراب کے پیالے پھینک دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ دن مدینے کے اندر گلیوں میں شراب ایسی بہ رہی تھی جیسے کہ بارش کے موقع پر نالوں میں پانی بہتا ہے۔ یہ صحابہ کا جذبہ، نبی کا حکم آ گیا، اللہ کا فرمان آ گیا تو صحابہ نے ایک لمحے کے لیے عمل کرنے میں دیری نہیں کی۔ اور ایک بخاری میں روایت ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت مدینہ طیبہ سے تھوڑی دور کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے جس کا نام خبا ہے، وہاں صبح کی نماز ادا کر رہے تھے۔ صحابہ صبح کی نماز ادا کر رہے ہیں، کسی نے آ کر بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ نبی کا اور نبی کے امت کا قبلہ ہو جاوے، تو اللہ کے نبی کی خواہش کے مطابق آج سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی عمل کر رہے ہیں کہ قبلے کی طرف، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ نے نماز میں یہ آواز سنی اور نماز ہی میں اپنا چہرہ بیت المقدس سے ہٹا کر بیت اللہ کی طرف کر لیا، نماز کے ختم ہونے تک انتظار نہیں کیا۔ آج امت کا بہت بڑا طبقہ رسول کی تعظیم تو کرتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، رسول سے محبت کے دعوے تو کرتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن نبی کے حکم پر عمل کرنے میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا نبی کی تعظیم میں، نبی کی عظمت میں تعظیم کی ہے جس نے محمد کی نام کی، تعظیم کی ہے جس نے محمد کی نام کی، خالق نے اس پر آتش دوزخ حرام کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔